آقا کریم نے ارشاد فرمایا اور وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب سیدھا سیدھا جنت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو روزہ رکھ کر کے یہ دولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وشہر المواسات، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کا، باہمی تعاون کرنے کا، الفت و رافت کے ساتھ پیش آنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں جو عام ایام میں اسے نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ برکت ہے اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروانے کی۔ کہتے ہیں ہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ہم میں سے سارے لوگ تو یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو روزہ افطار کروائیں، یہ تو پھر امراء ہی بازی لے جائیں گے کہ وہ روزہ افطار کروائیں گے، تو ہم لوگ تو جو اس قابل نہیں ہیں، غرباء ہیں، وہ تو پھر کسی کو روزہ افطار کر کے یہ والا ثواب نہیں کما سکیں گے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے یہ کہا تو رحمت عالم نے کیا جواب دیا، سنیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی عطا کرے گا جو دودھ کے ایک گھونٹ سے، ایک چھہارے یا کھجور سے، یا پانی کے ایک گلاس سے کسی کو افطار کروائے، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے۔ اس نے نلکے سے، کنویں سے، چشمے سے پانی بھر کے دے دیا کہ لو روزہ کھول لو، جاتے جاتے ہاتھ میں کھجور دے دی کہ سائیں میری کھجور سے روزہ کھول لینا۔ اس نے بکری دو رہا تھا تو اس نے ایک گھونٹ دودھ کا اسے پلا دیا۔ تو جس نے روزہ اس طرح بھی افطار کروایا، کسی غریب نے ایسے بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی پورا پورا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتوں کا باڑا بٹ رہا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب ہو کر کے روزہ افطار کروایا، سیراب کر کے اچھا دسترخوان لگایا، انواع و اقسام کی چیزیں رکھیں، وہ رج گیا تو ثواب تو اسے بھی مل گیا جس نے پانی کا گھونٹ پلایا، جس نے دودھ کا گھونٹ دے دیا، جس نے چھہارا دے دیا، کھجور دے دی۔ لیکن جس نے اس کو رجایا، اس کو خوب سیراب کیا، تو میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اس کو جام کوثر عطا کرے گا۔ 50,000 سال کے دن میں اس کوثر کے جام پینے کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ماہ سیام میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ یہ جو نمائشی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں ان سے جان چھڑائیں۔ ریا والا عمل اللہ کو کبھی بھی قبول نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض کا ہم محنت کرتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے چونکہ ریا شامل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو ایسے لوگوں کی افطاری بھی کرواتے ہیں جن کے بارے انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا، تو ان کو بھی بلا کر کے نمائش کی جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں دیکھو کتنے بڑے بڑے منصب دار اور عہدے دار آئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کوئی دھوکہ کر نہیں سکتا، وہ اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ جو اللہ کے لیے کام کرو وہ محض اس کی رضا کے لیے کرو، بس بات ختم۔ جب اس کی رضا کے لیے کرو گے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ اس کی رضا کے لیے ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ دودھ دے دیا، ایک چھہارا کسی کو دے دیا، اجر کیا ہے؟ پچھلے سارے گناہ معاف۔ کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن قربانی دی، جان دی، رگوں کا خون نچڑ گیا راہ خدا میں، لیکن یہ تھا میری ناموری بھی ہوگی، تو یہ سب کچھ برباد۔ تو جو بھی عمل کرو محض اس کی رضا کے لیے کرو، اپنے عمل کو